اسلام تو حکم دیتا ہے جنگ کے میدان میں بھی اگر تلوار سوتی بھی جائے، تلوار اٹھا لی بھی جائے اور پتہ چلا کہ سامنے عورت ہے تو تلوار جھکا لینے کا حکم ہے۔ پتہ چلا کہ بچہ ہے تو اس کو مارنے سے محفوظ رہنے کا حکم ہے۔ پتہ چلا کہ بوڑھا ہے تو اس کو بخش دینے کا حکم ہے، اسلام میں ہے۔ کبھی اسلام نے عورت کو یا کمسین بچوں کو یا کمزور بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، ملت کے نوجوانوں اور بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک طویل عرصے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر جمعہ کچھ نہ کچھ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے سے لے کر ہم لوگوں نے ہجرت کے بعد تک، بلکہ پچھلے خطبے میں ہم لوگوں نے اذان کی فرضیت اور اذان کی اہمیت پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کا جو پارٹ ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 31 پارٹ ہے۔ آج کی جو قسط ہے وہ 31ویں قسط ہے۔ آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت کیوں دی اور کب دی، اور جہاد کے لیے شرائط کیا ہیں، جہاد کی فرضیت کیسے ہوئی، ان چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تھا مکہ مکرمہ میں، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے، طرح طرح کی تکلیفیں دینی، صحابہ اکرام کو تکلیفیں دینا اور صحابیات کو تکلیفیں دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ساتھ دے رہے ہوں ان سب کو تکلیف دینا ان لوگوں نے شروع کر دیا، جس کو آپ تفصیل سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس کے بعد بھی مکے کے جو قریش ہیں ان قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا پرامن طریقے سے، سکون سے مدینہ منورہ میں رہنا راس نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بھی وہ دھمکیاں دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی ایک آدمی تھا جس کو مدینے والے اپنا سردار بنانے والے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جاتے تو عبداللہ ابن ابی وہاں کا سردار بن جاتا، مدینے والوں کا بادشاہ بن جاتا۔ مکے والوں نے عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک خط لکھا، خط لکھ کر اس کو کہا کہ ہمارا ایک آدمی تمہارے پاس آیا ہے اور تم نے اس کو پناہ دی ہے، اگر تم اس کا کام تمام کریں نعوذ باللہ تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تم پر بھی چڑھائی کریں گے اور تمہیں بھی ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی پرابلم تھا کہ ان کے آنے سے میری بادشاہت ختم ہو گئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کریں۔ اس کے بعد اس نے جب کوشش کی اور اس نے کچھ حرکت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جا کر کہا کہ کیا تم اپنے بھائی بہنوں کو، کیا تم
اپنے ہی رشتہ داروں کو ختم کرنے کے در پہ ہو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو سمجھایا، تو ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آئی اور وہ وہاں سے تتر بتر ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ مجبور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے من میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے میں تکلیف دوں، کس طرح سے ان کو یہاں سے معزول کروں، یہاں سے بھگاؤں۔ تو اس نے قریش کے ساتھ اس نے ساز باز کی اور ان سے وہ تعلق رکھا اور ان کے ذریعے سے مل کر، ان کے ساتھ مل کر کچھ کرنے کی وہ کوشش وقتاً فوقتاً کرتا رہا۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف ہوتا کہ پتہ نہیں کب کون مدینہ منورہ آ جائے اور حملہ کر دے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہمیشہ یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کرتی تھی۔ اسی دوران ایک صحابی کا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ مکرمہ گئے عمرے کی غرض سے، عمرہ کرنے کی غرض سے۔ تو وہاں پر انہوں نے امیہ ابن خلف کے مہمانی میں انہوں نے اپنا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے پاس وہ رہنا شروع کرے، اور اس کو کہا کہ کسی خالی وقت میں، مطاف جب خالی ہوگا وہاں پر کوئی نہیں ہوں گے تو مجھے تم بتا دینا، میں وہاں پر عمرہ کر لوں گا، طواف کر لوں گا۔ تو امیہ ابن خلف نے ایک مرتبہ حضرت سعد سے کہا کہ ابھی آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پر عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد وہاں پر پہنچنے کے بعد جانے انجانے میں ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور دیکھ کر ان کو وارننگ دی اور کہا کہ تم یہاں سے چلے گئے اور جا کے مدینے میں رہنے لگے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر تم امیہ ابن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو تم یہاں سے صحیح سلامت مدینے نہیں لوٹتے، تمہارا وہ حشر میں کرتا۔ تو اس بات سے سیرت نگاروں نے یہ بات کہی کہ مدینہ منورہ کا اور عمرے کا گویا کہ طواف کرنا اور عمرہ کرنا بھی مسلمانوں کے لیے دوبھر ہو گیا، مکے کا دروازہ مدینے والوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ آگے آپ دیکھیے، اور مہاجرین کو قریش کی یہ دھمکی ملی۔ اس کے بعد قریش یعنی مکے کے جو کافر تھے، جو اللہ کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، ان لوگوں نے یہ کہلوا بھیجا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم مدینہ چلے گئے۔ مہاجرین یعنی کہ جو یہاں سے مکے سے مدینہ چلے گئے تھے، ان کو یہ پیغام بھیجا کہ تم یہاں سے چلے گئے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محفوظ ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم گھس کے تمہیں ماریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں بھی یہاں سے ملنا شروع ہو گئی۔ ان دھمکیوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، کفار کی جو سازشیں تھیں اس کو بھی جانتے تھے، قریش کے جو چال بازیاں تھیں اس کو بھی جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا مدینہ منورہ پہنچنے کے باوجود کہ کہیں کوئی آ کر حملہ نہ کر دے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات یوں ڈرتے ڈرتے گزارتے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، کوئی حملہ نہ کر دے۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سارے صحابہ کو اس کا خوف تھا، اس کا ڈر تھا، اس کا خدشہ تھا۔ دیکھیے، اس کا ڈر ہونا کہ کوئی آ کے حملہ کر دے یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ صحابیت کے خلاف نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں تھا ان کا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو دنیا کے وسائل ہے، جو دنیا کا طریقہ ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، مکے سے کوئی آ نہ جائے اور کوئی حملہ نہ کر دے اور ہمیں ختم نہ کر دے، اس کا ڈر تھا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور کہی کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے غیبی طور پر، تو اس کے بعد سے پہرا ہٹ گیا۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنا ہوتا تو کوئی صحابی آتے اور آ کے باہر ٹھہرتے کہ کوئی آ کے ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آ کے حملہ نہ کرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو یہ آیت اترنے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اور بغیر خوف کے آرام فرمانے لگے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد ایسی
خطرناک سچویشن وہاں پر تھی کہ جان کا بھی خوف تھا، مال کا بھی خوف تھا، عورتوں کی عزتوں کا بھی خوف تھا۔ تو ایسے ماحول کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن کے ساتھ جہاد کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، ان کو اب اجازت ہے، یعنی ان مسلمانوں کو جن کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ جہاد کریں، وہ اٹھیں اور ان سے لڑیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اٹھیں اور تلوار اٹھائیں۔ میں بتانا یہ چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جہاد کو فوراً فرض نہیں کیا، اللہ رب العزت نے جہاد کو جو ہے بغیر کسی وجہ کے فرض نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ستایا جا رہا ہوگا، اگر تم پر ظلم ہو رہا ہوگا تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی لڑو۔ اس سے پہلے اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈیفنس کی اجازت ہے۔ اسلام نے اور جہاد کے ذریعے سے اسلام نے ڈیفنس کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ صاف آیت ظاہر ہے کہ اذن للذین یقاتلون، اور ظلموا بھی یہاں پر بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہو، جن سے جنگ کی جا رہی ہو، اب ان کو اجازت ہے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہوگا ان کو اب اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم ہونے سے بچیں۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیسی کڑی شرائط ہے، جہاد ایسے ہی فرض نہیں ہوتا، جہاد کے لیے ایسی شرطیں ہیں جو شرطیں کسی بھی ملک کے لیے پایا جانا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد جہاد کا حکم ہے۔ جہاد کے نام پر اگر کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، جہاد کے نام پر اگر کسی کو قید کیا جاتا ہے تو وہ سراسر غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی کڑی شرائط ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے آپ پریشان ہوں گے کہ بھائی جہاد فرض ہونا بہت مشکل ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، الذین ان مکناکم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا جہاد فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کرتے رہیں، جہاد فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، زبردستیاں ختم ہو جائیں، نمازیں شروع ہو جائیں، دینداریاں شروع ہو جائیں، کوئی بھی غلط کام ہونے نہ پائے، ہر طرح سے نیک کام ہی ہوتے رہیں، اس کے لیے جہاد فرض ہے، جہاد منمانی کے لیے فرض نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جنگ کے شرائط کیا ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایسی کڑی شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے جنگ میں جانے کے بعد بھی کسی کو مارنا ہوگا، اس وقت بھی کچھ شرائط ہیں۔ جنگ واجب ہو جائے، جہاد فرض ہو جائے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی فرضیت کب ہوگی؟ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ جس سے شان و شوکت پیدا ہو۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی دیش میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ وہاں پر ان کی ایک شان ہو، ان کو کوئی کچھ بول نہیں سکتا ہو، ایسی شان و شوکت ہو، یہ شرط ضروری ہے، ورنہ تو کسی اور ملک کے لیے جہاد فرض نہیں ہوتا۔ دوسری چیز ہے جہاد کی فرضیت کے لیے کہ پوری جماعت کے مصارف بھی مہیا ہوں، یعنی کہ اتنی اکنامک اچھی ہو اس ملک کی، جس ملک میں مسلمان ہیں، اکنامک اتنی اچھی ہو، وہاں کے حالات اتنے اچھے ہوں کہ اگر سارے کے سارے مرد حضرات جنگ میں چلے جائیں تو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، حکومت سب کو حکومت سودا دے سکتی ہو، سب کو کپڑا دے سکتی ہو، سب کو ایجوکیشن دے سکتی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ملک میں نہ ہوتی ہو، یہ شرط بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ فرمایا گیا کہ سارے مسلمانوں کا ایک پر اثر، ایک بہترین امیر ہو جس کی سارے کے سارے مسلمان سنتے ہوں، کہیں اختلاف نہ ہو، ایک ایسا امیر ہو، ایک ایسا ان کا بادشاہ ہو جس سے کسی کو اختلاف نہ ہو۔ پتہ چلا کہ ایک امیر ہے، اس کے خلاف کوئی اور پارٹی ہے، ایسے وقت میں بھی اجازت نہیں ہے جہاد کی۔ جہاد کی اجازت اس وقت ملے گی جب پورے کے پورے ملک میں اس ایک امیر کی مانی جا رہی ہوگی، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اسی وقت جہاد فرض ہوگا، ورنہ تو جہاد فرض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ مرکز ہو، خدا نہ خواستہ کچھ ایسا حملہ ہو جائے کہ مسلمانوں کو وہاں سے بھاگنا پڑے، مسلمانوں کو پناہ لینا پڑے، تو کوئی ایک ایسا قلعہ ہو، کوئی ایک ایسا مرکز ہو جہاں پر پورے کے پورے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہوں۔
تب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ہے، ورنہ تو جہاد کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک اور شرط ہے، وہ شرط یہ ہے، آپ کو عجیب دکھیں گا کہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب کہ ان کو پورا یقین ہو، ان کو امید ہو کہ وہ جیت جائیں گے، انہیں ہارنے کا خوف نہ ہو، نا امیدی نہ ہو، تو ایسے وقت میں جہاد کرنے کی اجازت ہے، ورنہ تو اجازت نہیں ہے۔ یہ تھی وہ چیزیں جن شرائط سے جہاد آپ کے لیے فرض ہو سکتا تھا، مسلمانوں کے لیے فرض ہو سکتا تھا۔ یہی چیزیں پائے جانا مشکل ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پائی گئیں، جنگ بھی شروع ہو گئی، تو ہر کسی کو مارنے اور کاٹنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ جس طرح سے آج کل کی جنگیں ہوتی ہیں کہ کہیں پر بھی بم ڈال دیا گیا، کہیں پر بھی کسی کو بھی گولی مار دی گئی، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ عورتوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، اگرچہ وہ جنگ کے میدان میں آ گئے ہوں، لیکن ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بوڑھوں پر تلوار اٹھانے یا گولی مارنے یا بم برسانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پبلک پلیسز پہ جو بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کو اسلامی جہاد کا جو نام دیا جاتا ہے، وہ بالکل بھی اسلامی جہاد نہیں ہے، وہ تو دہشت گردی ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو حکم دیتا ہے جنگ کے میدان میں بھی اگر تلوار سونتی بھی جائے، تلوار اٹھا لی بھی جائے اور پتہ چلا کہ سامنے عورت ہے تو تلوار جھکا لینے کا حکم ہے۔ پتہ چلا کہ بچہ ہے تو اس کو مارنے سے محفوظ رہنے کا حکم ہے۔ پتہ چلا کہ بوڑھا ہے تو اس کو بخش دینے کا حکم ہے، اسلام میں ہے۔ کبھی اسلام نے عورت کو یا کمسین بچوں کو یا کمزور بوڑھوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیا۔ عین میدان میں، جنگ کے میدان میں بھی ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ غیر مسلح لوگوں پر بھی وار نہیں کیا جائے گا۔ جنگ کے اندر کوئی غلطی سے آ گیا، اس کے پاس تلوار نہیں ہے، اس کے پاس ڈھال نہیں ہے، وہ ہیلمٹ پہنا ہوا نہیں ہے، وہ تیاری میں نہیں ہے جنگ کے، وہ تو جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی وجہ سے میدان میں آ گیا، تو اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس جنگ کے چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ میدان میں ہے، تب بھی اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے یہ احکامات ہیں۔ جہاد فرض ہونا ہی مشکل ہے، فرض ہو گیا، جنگ کے میدان میں آ گئے، اس کے بعد بھی یہ شرائط ہیں۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ چیزوں کا نقصان پہنچانے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ جنگ چل رہی ہو، کسی بھی ملک سے جنگ چل رہی ہو تو کسی بلڈنگ کو گرا دینا یا کسی درخت کو کاٹ دینا، کسی اسکول کو ملیامیٹ کر دینا، کسی ہاسپٹل کو ختم کر دینا، کسی جیل خانے کو ختم کر دینا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر جنگ بھی کی جائے تو اس میں بھی انسانیت ہو۔ جو جنگ کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا اس کو آپ ختم کریں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے، اگر وہ مسلح پہنا ہوا ہے، اگر وہ جنگ کی چیزیں پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، لیکن وہ امن چاہتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، تو اس کو بھی بخش دینے کی اجازت ہے، بلکہ اس کو بھی بخش دینا چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آگے ہمیں یہ آ رہی تھی، تو ان چیزوں کو آپ کے سامنے بتایا گیا۔ آگے انشاءاللہ آگے کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں بھی ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جنگ کے لیے تلوار اٹھانا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ جا کر جنگ کرنے کی ضرورت پڑی، وہ کتنی مجبوری تھی اور کتنی ضرورت تھی۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو بھی اگلے جمعہ میں بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی جتنی چیزیں ہیں ان کو حقیقی اعتبار سے اچھے انداز سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔